السلام علیکم۔ میرا نام تنزیلہ ہے۔ میں انتہا کی خوبصورت ہوں۔ اپنی تعریف کرنا اچھی بات تو نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو مجھے دیکھتا میری طرف تعریف کیے بنا نہیں رہتا۔ میری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی جب میں اپنی ایک دوست صحبا کی شادی میں گئی۔ وہاں گئی تو سجی سجائی عورتیں پریوں سے اس کا گھر بھرا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے خوب بناؤ سنگار کیا ہوا تھا۔ ان کی سج دج دیکھنے کے قابل تھی۔ میں نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ وہاں جو بھی آتا مجھے دیکھ کر ایک بار میری دوست صحبا سے ضرور پوچھتا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ میں وہاں لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی جو سہاگ کا گیت گا رہی تھیں۔ پھر ہم لڑکیاں مل کر ڈانس کرنے لگیں۔ میری نظر اچانک دروازے سے باہر گئی تو یوں محسوس کیا ایک جوان لڑکا مجھے تکنے میں محو ہے۔ مجھے تھوڑی سی الجھن ہوئی، مگر پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے فنکشن انجوائے کرنے لگی۔ اتفاق سے کچھ دیر بعد میری نظر اس لڑکے پر دوبارہ پڑی تو اس لڑکی کی نگاہیں ابھی تک میری طرف تھیں۔ اف اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ میں وہاں سے اپنی سہیلی جو دلہن کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ دلہن کے کمرے میں آنے سے رہا، مگر وہ وہاں بھی آ گیا۔ تب تو مجھے سانس لینا بھی دوبر ہو گیا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزر گئی۔ ولیمے والے دن بھی اس لڑکے کی بے چین آنکھوں نے میرا پیچھا کیا۔ میں ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھا سکی۔ بس یہی سوچتی رہی کہ اس دیوانے کو کیا خبر میری منگنی تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ بہرحال شادی والے گھروں میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں نے اس واقعے کو بھلا دیا۔ چند دن بعد میری دلہن سہیلی بطور خاص میرے گھر آئی، یہ کہنے کو کہ فیروز میرا کزن ہے، اس نے شادی میں تمہیں دیکھا تھا اور اب تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس کی امی کل پرسوں تک تمہارے گھر آئیں گی۔ میں نے صحبا کی بات کو خاص اہمیت نہیں دی، کیونکہ شادی والے روز سے ہی میرے لیے 3-4 رشتے آ چکے تھے اور امی انہیں رد کر چکی تھی۔ یہ میری منگنی ان کے بھانجے سے ہو گئی ہے۔ اس منگنی میں میری پسند ناپسند کا کوئی دخل نہیں تھا۔ مجھے اپنے ہونے والے شوہر جنید سے نہ تو محبت تھی اور نہ ہی نفرت، نہ بہت خوش تھی اور نہ ہی غمزدہ۔ یہ صرف والدین کی خواہش تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن میں کالج سے چھٹی کے بعد گھر واپس آ رہی تھی کہ ایک کار میں قریب آ کر رکی۔ مڑ کر دیکھا، یہ تو وہی لڑکا تھا جس کا رشتہ صحبا لے کر آئی تھی۔ اس کی بے چین آنکھوں نے آج پھر میرا تعاقب کیا تھا اور مجھے رستے میں گھیر لیا۔ اس نے مجھے میرے نام سے پکارا، تنزیلہ، ذرا ٹھہرو، میری بات سن لو۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں والدین کو تمہارے گھر رشتہ کے لیے بھیجا تھا، مگر جواب انکار میں ملا، تو میں کیا کروں؟ میرے والدین کی جو مرضی، انکار انہوں نے کیا ہے، میں نے نہیں۔ تو پھر کیوں مجھ سے جواب طلبی کر رہے ہو؟ دیکھو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں پانا چاہتا ہوں، اور میں ضدی بھی ہوں۔ جس بات کا ایک بار فیصلہ کر لوں پھر اپنے من کی پوری کر کے رہتا ہوں۔ میں تمہیں باعزت طریقے سے اپنانا چاہتا ہوں۔ اچھا ہوا کہ ٹھہر کر تم نے میری بات سن لی، ورنہ گھر تک پیچھا کرتا۔ ٹھیک ہے، بات کر لی ہے اور سن بھی رہی ہوں، تو اب میں چلوں؟ نہیں، میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ مسٹر، میری منگنی ہو چکی ہے۔ کیا تم زبردستی مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں، زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ بہت سوچ کر جواب دینا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور میں پریشان ہو گئی۔ کبھی جی میں آتا کہ گھر جا کر ابھی ابا جان کو بتا دوں، پھر سوچتی نہ جانے بات کتنی بڑھ جائے گی۔ 3 روز تک مارے ڈر کے میں کالج بھی نہیں گئی۔ چوتھے دن وہ پھر راستے میں ملا اور مجھے گھیر لیا۔ میں نے نظر انداز کر کے گزرنا چاہا، اس نے پھرتی سے بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر کار میں دھکیل دیا۔ میں شور مچانے لگی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، خاموشی سے بیٹھی رہو، شور مچاؤ گی تو اچھا نہیں ہوگا۔
میں نے عافیت خاموشی میں ہی سمجھی۔ یہ سوچ کر صحبا کا کزن ہے۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے گھر لے گیا۔ میرا سارا راستہ اسے برا بھلا کہتے ہی رہی، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ اس کے والدین اس دن گھر میں نہ تھے، وہ گاؤں گئے ہوئے تھے، مگر مجھے اس بات کا علم نہ تھا۔ بازو سے پکڑ کر وہ گھر میں لے گیا۔ امی کہاں ہیں؟ آپ کے گھر والے سب کہاں ہیں؟ اس نے بتایا تو میں گھبرا گئی۔ اس نے گیٹ کو بند کر دیا۔ میں رونے لگ گئی۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ رونا دھونا بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ میں باعزت طریقے سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بات بس اتنی سی ہے، اگر تمہارے والدین نہیں مانتے تو میں ہی مان جاؤں، اور میرے دل کا خون مت کرو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ دیکھو، مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں غصے میں چلائی تھی۔ ہم آج نکاح پڑھوا لیتے ہیں، اس کے بعد میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے یا کسی بری نیت سے تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں۔ دیکھو، تم اگر ہاں کہو گی تو ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے۔ مرد اور عورت کا نکاح ان کی باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لو، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ کیا تم مجھے عدالت لے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، اس میں تمہارے والدین کی بدنامی کا امکان ہے۔ میں تو بس شرعی نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ اس جگہ پر آج اور اسی کمرے میں ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، اپنے گھر جا سکتی ہو۔ قاضی میرے دوست لے کر آئیں گے، گواہ بھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ مجھے جانے دو، میرا سر چکرانے لگا تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر۔ میں تو بے ہوش ہو جاؤں گی۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم اس طرح سے میرے پیچھے پڑ جاؤ گے تو صحبا کی شادی میں کبھی نہ جاتی۔ مجھے میری بات کا جواب دو۔ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں رونا شروع ہو گئی۔ کافی دیر تک وہ سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ 3-4 گھنٹے گزر گئے۔ وہ میرے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا، التجائیں کر رہا تھا، قسمیں کھا رہا تھا۔ میں تمہیں بدنام نہیں کروں گا۔ میرا ارادہ تمہیں دھوکہ دینا نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے غلط سمجھنا بند کرو۔ مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ رخصتی بے شک تمہارے والدین کر دیں۔ میں رو رو کر یہی کہتی رہی کہ دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے، اور اس کی ایک ہی رٹ کہ پہلے نکاح کے لیے ہاں کرنا ہوگی، تب ہی تم اپنے گھر جا سکو گی۔ اس کی ہٹ دھرمی میں میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ وہ سکون سے دروازہ بند کیے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ اب میرا برا حال تھا، دن ڈھل رہا تھا۔ والدین کی پریشانی اور ان کی خفگی کا خیال، بدنامی اور رسوائی کے خوف سے میری جان نکلتی جا رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے روتے روتے کہہ دیا، کر لو نکاح، اور پھر مجھے گھر جانے دو۔ میرا خیال تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت کیسے نکاح کر سکتا ہے۔ سوچا رات بیت جائے گی اور یہ ضد پر اڑا رہ جائے گا۔ ہاں کہہ دوں تاکہ یہ تالا کھولے اور میں نکلوں تو صحیح یہاں سے، مگر اس نے تو جی میں ٹھان لی تھی۔ اسی وقت دوستوں کو فون ملا کر کہا، دونوں آ جاؤ اپنی بیگمات کے ساتھ۔ پھر کسی وکیل کو فون ملایا کہ بھائی قاضی اور وکیل دونوں کو لے آؤ تاکہ مغرب سے پہلے یہ نیک کام ہو جائے۔ ہائے اللہ، یہ کیا اول فول بک رہا ہے؟ مجھے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے پہلے سے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ میں ہر صورت گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اگر رات ادھر گزر جاتی تو یقین تھا میرے ابا کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میں گمشدگی سے کبھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ میری زبردستی کی ہاں کو اس نے میری مرضی اور راز جانا، اور اب میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے پاگل انسان کو تک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد 2 کاریں اس کے گیٹ پر آ کر رکیں۔ قاضی صاحب کے علاوہ ایک وکیل صاحب بھی تھے جن کو میری طرف سے وارث بننا تھا، اور 2-3 فیروز کے دوست اپنی بیگمات کے ساتھ وہاں آ گئے۔
آنے والی خواتین فٹافٹ مجھے غسل خانے لے گئیں، ہاتھ منہ دھلوایا اور پھر سرخ جوڑا جو وہ ساتھ لائی تھیں پہنا دیا۔ میں اس سارے ڈرامے کو خاموشی سے سہ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی فلم کا سین ہو جو مجھ پر بنایا ہے، اور یہ سوچ رہی تھی ان فریبیوں کے جنگل سے نکلوں تو رات سے قبل گھر پہنچوں۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا اور فیروز کے لایا ہوا گواہوں کی موجودگی میں فیروز کی شرعی بیوی بن گئی۔ ان لوگوں نے ثبوت کے طور پر تصویریں بھی بنا لی تھیں۔ تب میں نے خواتین سے کہا کہ اس شخص نے اپنی منمانی کر لی ہے، اس سے کہو اپنا وعدہ پورا کرے، مجھے میرے گھر پہنچائے۔ ہاں ہاں، فکر مت کرو، اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گی جب تک تمہیں گھر نہیں پہنچا دیا جاتا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کارروائی میں گھنٹہ بھر لگا تھا۔ اس کے بعد قاضی تو چلا گیا۔ وہاں موجود سب نے مٹھائی کھائی مگر میں نے چکھی بھی نہیں۔ میرے لیے زہر جیسی تھی۔ سب نے بہت اصرار کیا، میرے منہ میں لڈو بھرنے کی کوشش کی، مگر تب فیروز بولا، اسے تنگ نہ کرو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اب تم جلدی سے لباس تبدیل کر لو، یہ جوڑا تم پر بڑا جچ رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس میں تم اپنے گھر نہیں جاؤ گی۔ وہی لباس پہن لو جو تم نے گھر سے پہن کر آئی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے اپنا صبح والا لباس پہنا اور وہ مجھے باہر لایا، گاڑی میں مجھے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور کہنے لگا، میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں اور میری بات کا یقین کرو، دل میں کوئی بدگمانی مت لانا۔ نکاح میں اس لیے کیا ہے کہ کہیں تمہیں ماں باپ تمہارے کسی اور سے شادی نہ کر دیں۔ تم میری زندگی نہیں، اب میری عزت اور آبرو بن چکی ہو۔ خود کو سنبھال کر رکھنا۔ کافی وقت ہے اس بارے میں سوچنے سمجھنے کے لیے۔ میں کوشش کروں گا تمہارے والدین کو منانے اور راضی کرنے کی، تاکہ جلد از جلد تمہیں دلہن بنانے کے لیے اپنے گھر لے آؤں۔ ابھی تو میں نے اپنے والدین کو بھی آگاہ نہیں کیا، انہیں منانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے۔ اس کی باتوں میں رستہ کٹ گیا۔ میں خاموش بیٹھی روتی رہی۔ غصہ میں تو بہت تھا مگر غصہ کا اظہار نہیں کیا۔ گھر نزدیک آ گئے، میری جان میں جان آ گئی۔ ابھی تک آنکھوں سے اشک رواں تھے جن کو میں نے اوڑھنی سے پوچھا بھی نہیں، یوں ہی بہنے دیا۔ فیروز نے اپنا رومال دیا، میں نے پھینک دیا۔ اس نے ٹیشو پیپر کا ڈبہ میری گود میں رکھ دیا۔ جب اس کی گاڑی میرے گھر سے تھوڑی دور تھی، میں نے کہا، بس یہیں روک دو، کیا میں گھر کے دروازے پر اتارو گے تاکہ میرے ابا تمہاری گاڑی کی آواز سن لیں؟ کہنے لگا، سن لیں تو سن لیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے گھر سے دور اتار دو، میں خود چلے جاؤں گی۔ کیا تم سمجھ رہی ہو، تمہارے والدین اتنے بے وقوف ہیں کہ تمہیں سوجی سوجی آنکھوں اور اوڑھی ہوئی رنگیں سے تم پر شک نہیں کریں گے؟ کیوں اتنی دیر سے گھر آئی ہو؟ کیا وہ سوال نہیں کریں گے کہ صبح کالج گئی تھی اور اب رات کے 10 بجے لوٹ کر آئی ہو؟ آخر کہاں تھی؟ تم میری مانو تو مجھے گھر لے چلو۔ اب تو جو کچھ ہوگا ہم دونوں سچائی کے ساتھ مل کر برداشت کر لیں گے۔ دیکھو، جھوٹ کا سہارا لینے سے سچ بولنا اچھا ہے، چاہے زہر ہی کیوں نہ پینا پڑے۔ سچ میں تکلیف ضرور سہنی پڑتی ہے مگر ثمر اس کا میٹھا ہوتا ہے۔ تم اب مجھے سمجھاؤ نہیں، میں نے دانت پیس کر اسے کہا۔ ایک سنگین جرم کیا ہے، اوپر سے شاعر بن رہے ہو۔ گاڑی روکو اور اتار دو مجھے۔ میں شاعر کیوں نہ بنوں، میں نے تمہاری عزت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس وقت میں اتنی پریشان تھی کہ فیروز کی ایک بات بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بولا، تم تو ماں باپ کو صحیح جواب نہیں دے سکو گی، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن میں انہیں سچ سچ ہر بات سے آگاہ کر دوں گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا مجھے نتیجہ کی پرواہ نہیں، جو بھی نکلے، مگر وہ جھوٹ کے سے بہتر ہوگا۔ فیروز میں اتنی جرأت تھی مگر اس جیسی دیدہ دلیل نہیں تھی۔ اس تصویر سے ہی میں کانپ رہی تھی۔ امی اب بات
کی آگ سوالی اور نظروں اور بھائیوں کی غیرت بھرے غصے کے کیسے سامنا کروں گی؟ میرے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ مجھے ترس آ گیا اور اس نے مجھے گھر سے ذرا فاصلے پر اتار دیا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، شاید سب میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں کانپتے قدموں سے دہلیز پار کر کے صحن میں آئی۔ سامنے برآمدہ میں میری ماں سجدے میں بڑی سسک سسک کر رو رہی تھیں۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیر کی مانند میری جانب لپکیں اور بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ اندر سے دروازہ بند کر لیا اور بولی، تیرے ابا تجھے تلاش کرنے گئے ہیں۔ بولا، کہاں تھی تو؟ تو پھر میرے چہرے پر گہری نگاہ ڈال کر پوچھا، کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بتا، کیوں پریشان ہے؟ آنکھیں سرخ تھیں۔ میں کیا بتاتی؟ میرے رونے سے وہ کچھ اور سمجھ بیٹھی، حالانکہ میری عزت محفوظ تھی، مگر وہ مجھے اس دولت سے بھی محروم سمجھ رہی تھی۔ کیا حادثہ ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بتاتی کیوں نہیں ہے؟ تیرے ابا اور تیرے بھائی سپہر سے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ آج آئیں تو کہنا مغرب کو آ گئی تھی۔ میں نے بھی ویسا ہی کہوں گی۔ وہ مجھے میرے بچاؤ کے طریقے سکھانے لگی، ورنہ مار ڈالیں گے وہ تجھے۔ رات کے ابا اور بھائی لوٹے، وہ میری تلاش میں کالج کے پرنسپل کے گھر، سہیلیوں کے گھر، نہ جانے کہاں کہاں پتہ کرنے گئے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ صبح کی گئی کہاں مر گئی تھی، اور میری زبان پر تالے لگے ہوئے تھے۔ باوجود کوشش کے نہ کوئی چھوٹی کہانی کر سکی، نہ سچ بتانے کا مجھ میں حوصلہ رہا۔ امی نے سر پیٹا، سینہ کوٹ ڈالا، بھائی مجھے مارنے کے در پر ہو گئے، اور ابا ناراضگی کی وجہ سے خود کو بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر لیا تھا۔ امی نے تمام رات روتی رہیں اور کہہ رہی تھیں کہ جس انسان کے ساتھ اتنی دیر تھی اس کا نام تو بتا دے، کہاں رہتا ہے، کون ہے وہ، اور اس نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا بتاتی؟ ٹکر ٹکر انہیں دیکھتی اور آنسو میری آنکھوں سے موتیوں کی طرح نکلنے لگتے۔ گھر سے اتنی دیر غائب رہنے سے اچھا تھا کہ اب لوٹ کر نہ آتی۔ گھر آنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کاش تنزیلہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ تیرا ابا تیرے چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھیوں کے گھر بھی پوچھ آئے ہیں۔ اب ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ تیرے منگیتر کو کیا جواب دوں گی میں؟ میں نے سارا دن کچھ نہ کھایا، پھر دوسرے روز سبھی نے کچھ نہ کھایا۔ ابا کمرہ میں بند پڑے رہے، بھائی بھی بغیر ناشتہ کیے کام پہ چلے گئے، اور میں اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی سوچ رہی تھی، یا اللہ میرا کیا قصور ہے؟ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ یا اللہ مجھے بات کرنے کی طاقت عطا کر، میری زبان کو کھول دے، کیوں گونگی ہو گئی ہوں میں؟ ہمت دے مجھے کہ سارا معجزہ کہتے دوں۔ تمام دن ارادہ کر رہی تھی کہ گھر میں کشادگی کم ہو تو احوال گھر والوں کی گوشے گزار کروں۔ ابھی تو سبھی غصے میں بھرے ہوئے تھے، ابا تو کلام بھی نہیں کر رہے تھے۔ وہ میرے سامنے آئی اور نہ ہی میں ان کے سامنے جانے کی جرأت کر رہی تھی۔ اس دن شام کو فیروز کے والدین آ گئے، ان کو فیروز نے بھیجا تھا۔ فکر تھی کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہم تو دنیاوی طریقے سے رشتہ طلب کرنے آئے تھے، مگر آپ لوگوں نے انکار کر دیا۔ دیکھیے اب کیا کیا ہے بچوں نے، اپنی منمانی کر لی۔ انہوں نے نکاح نامے کی فوٹو کاپی اور فیروز کے ساتھ نکاح کے وقت میری لی گئی تصاویر ان کو آگے رکھ دیں۔ کہنے لگے، ہم بھی شریف لوگ ہیں اور آپ بھی، اس نکاح میں نہ ہم شامل تھے اور نہ آپ لوگ، ہماری بے خبری میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب آپ کی جو مرضی ہو کر لیں، عدالت جانا چاہتے ہیں تو عدالت چلے جائیں، یا پھر لڑکی کو عزت سے رخصت کر دیں۔ ہم عزت سے بچی کی ڈولی لے جانے کو تیار ہیں۔ ہم بھی عزت دار اور صاحب جائیداد ہیں، گاؤں جا کر معلوم کر لیں، سارا گاؤں ہم کو سلام کرتا ہے۔ میرے والدین نکاح کی تصاویر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کمرے میں جا کر آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ ابا نے امی سے کہا، بیٹی کو مار دوں یا ان لوگوں کی رخصتی کو تاریخ دے دوں؟
جو تمہاری پگڑی کی عزت رکھنے آئے ہیں، ان کو تاریخ دے دو اور بات کو نہ بڑھاؤ۔ عدالت جانے سے رسوائی اور ذلت ہی ہوگی۔ اگر لڑکی اپنی منمانی کر سکتی ہے، عدالت میں کیا ہمارے خلاف بیان نہیں دے سکتی؟ شکر کرو رات باہر نہیں گزاری اور گھر آ گئی۔ ابو کے سمجھانے سے امی مان گئیں اور شادی کی تاریخ دے دی۔ ان عقل کے ماروں نے تب بھی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھی کہ بیٹی تیری کیا مرضی ہے اور تیرا فیروز کے ساتھ نکاح کن حالات میں ہوا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد امی روتی ہوئی میرے کمرے میں آئیں۔ وہ کھانا لائی تھیں، میرے سامنے رکھ کر بولیں، اس بڑھاپے میں ہم کو تو نے جس طرح ذلیل و خوار کیا ہے، اس سے بہتر تھا پہلے ہی منہ سے بول دیتی اور اپنے اس چکر سے مجھے آگاہ کر دیتی۔ میں دلاور سے تیری منگنی کر کے اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے تو شرمندہ نہ ہوتی۔ اب برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں نے امی کو ساری بات بتائی، مگر امی نے میری کسی بات پر یقین نہیں کیا اور بولی، یہ جھوٹ ہے۔ اگر یہ نکاح اس نے تمہارے ساتھ زبردستی سے کیا تھا تو تم نے کیسے سرخ جوڑا پہن لیا، تصویر بھی بنوا لی؟ یہ کوئی عقل مند کی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تیرے ابا اور بھائیوں سے یہ کہوں تو کیا وہ مانیں گے؟ وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ پر اس کے گھر میں اب تو نہ کوئی مجھے منہ لگانے کو تیار تھا اور نہ ہی کچھ سننے کو۔ میری بات ہر کسی کو یقین میں نہ آتا تھا۔ خاندان والوں نے کیا کچھ نہیں کہا، منگیتر سے کیسے پیچھا چھوٹا، یہ تو ایک الگ داستان ہے۔ اماں کے تانے سن سن کر کلیجہ پک گیا تھا۔ ان دنوں میں نہ جیتی تھی نہ مرتی تھی، کبھی فیروز کو کوستی تو کبھی زہر ڈھونڈتی، اس ذلیل سے نجات مل جائے جو بھائیوں کی زہریلی نگاہوں کو دیکھ کر محسوس ہوتی ہے۔ جہیز تو تیار تھا، وہ دن بھی آ گیا جب میری رخصتی ہو گئی۔ فیروز کے دل کی مراد بھی پوری ہو گئی اور وہ مجھے بڑی چاہت اور ڈھول باجوں کے ساتھ بیاہ کر لے گیا۔ ماموں کی وجہ سے ننیال والے تو سبھی ناراض تھے، وہ شادی میں نہ بیٹھے۔ ددیال والے شامل ہوئے۔ رخصتی سے قبل ابا کمرے میں آئے اور بولے، یہ سب تیرا اپنا کیا دھرا ہے، اپنے دکھ سکھ کی بھی مستقبل میں تو خود ذمہ دار ہوگی، ہم میں سے کوئی واسطہ تیرا نہ ہوگا۔ جس طرح تو نے منمانی کی ہے، اس کی مثال ہمارے خاندان میں نہیں ملتی۔ ہم نے تو بس اپنی عزت بچائی ہے، اور کیا کرتے۔ اب باقی یہ باتیں سن کر میرے دل پر کیا گزری میں بتا نہیں سکتی۔ شروع میں خفا رہی تھی، مگر فیروز کو میری خفگی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ بہت خوش تھا، گویا سارے جہان کی خوشیوں سے مل گئی ہوں۔ شادی کے بعد میں کافی دن اس سے کھچی کھچی رہی، لیکن میکے کی محبت کھو کر اپنی خالی جھولی کسی کی محبت سے تو بھرنا تھی۔ رفتہ رفتہ فیروز کو ذہن نے قبول کر لیا۔ وہ واقعی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ انہوں نے دنیا جہان کی خوشیاں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی تھیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر ٹوٹ کر چاہتے ہیں مجھے، میرے بغیر ان کا ایک ایک پل مشکل سے گزرتا۔ اب میری نفرت بھی ان سے محبت میں بدل گئی ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں، ہمارے 2 بیٹے ہیں۔ امی ابو نے ہم دونوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ اب تک بھی یہ بات نہیں سمجھے کہ ان کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ میں نے انہیں اندھیرا میں رکھا، دھوکہ دیا، مگر سچ تو میرا خدا جانتا ہے۔ شاید میری تقدیر میں ہی کچھ ایسا لکھا ہے۔ آج میں ماضی کو بھول کر اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔